آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے۔ اس لیے صبح شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو اور ہر مشکل، ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ جس کی دلیل قرآن و سنت سے ملے وہ دین ہے، جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہ فرقہ واریت ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف، ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی، جہاں ہر خوشی ہوگی۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں۔ اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے 100% خوش نہیں، لیکن ان لوگوں کو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے جن کے جینے کا مقصد اللہ ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ پر اتنی تنقید کرو کہ لوگوں کو تم پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، اور اپنے آپ کو اتنا حوصلہ دو کہ لوگوں کو تمہیں حوصلہ دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سب سے پہلے خود کوشش کرو۔ تمہیں جو کچھ بھلائی مل رہی ہے کہو کہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یہ نہ کہو کہ میری محنت سے مل رہی ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب تمہاری محنت ساتھ چھوڑ جائے گی، گھر والے اور دوست بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جوانی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ حسد کر کے آپ میں سے عیب نکال لیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی کامیاب ہیں تو آخرکار آپ کی کامیابی ہی بولے گی اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ طوفان سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، مکان وہی گرتے ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتی۔ حالات سب کے اوپر آتے ہیں، ٹوٹتے وہی ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے کوئی راستہ طے نہیں کیا ہے اور محنت کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے
کہ یہ محنت فضول جائے۔ پہلے راستہ طے کرو، پھر خوب محنت کرو۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔